امریکی میڈیا کا ایلن مسک کی ٹیسلا گاڑیوں کے حوالے سے تہلکہ خیز انکشاف۔ امریکی محکمہ خارجہ ٹیسلا کمپنی سے $400 ملین کی بلٹ پروف گاڑیاں خریدے گا۔ امریکی خبرستان ادارے ڈراپ سائٹ نے سرکاری دستاویزات شائع کر دی۔ ٹیسلا نے ٹرمپ کے انتخاب کے بعد $400 ملین کا معاہدہ جیتنے کی پیشگوئی کی۔ ٹیسلا متوقع طور پر امریکی محکمہ خارجہ کا سب سے بڑا معاہدہ متوقع طور پر حاصل کرے گا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر نے پرتپاک استقبال کیا۔ پاک فضائیہ کے GF-17 تھنڈر طیارے ترک صدر کے طیارے کو روایتی حصار میں اسلام آباد لائے۔ بچوں نے ترکیہ کے صدر اردگان اور ان کی اہلیہ کو گلدستہ پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردگان پاک ترک اعلیٰ سطح اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے 7ویں اجلاس کی صدارت کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ترک صدر وزیر اعظم اور صدر آصف زرداری سے ملاقات کریں گے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس تعینات۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی تک فرائض سر انجام دیں گے۔ جسٹس جنید غفار قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ۔ جسٹس اعجاز سواتی قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان۔ جسٹس SM عتیق شاہ قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعینات۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ جسٹس عامر فاروق، جسٹس ہاشم کاکڑ سپریم کورٹ کے جج تعینات۔ جسٹس شکیل احمد، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین، جسٹس اشتیاق ابراہیم سپریم کورٹ کے جج تعینات۔ میاں گل حسن اورنگزیب کی سپریم کورٹ کے قائم مقام جج تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ جو 26th امینڈمنٹ آئی ہے وہاں پہ انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے کہ جو ہائی کورٹ کا جج جب ٹرانسفر کریں گے آپ اس کی تو اس کی سینیورٹی وہی ہوگی جو اس کی پرانی کورٹ میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جس کورٹ میں جائیں گے اس کورٹ کا اوتھ لیں گے۔ 26ویں ترمیم میں لکھا ہے جب جج ٹرانسفر کریں گے تو سینیورٹی برقرار رہے گی۔ آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جج جس کورٹ میں جائیں گے اس کا حلف لیں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی کا پروگرام خبر میں اظہار خیال کہا، جج جب حلف اٹھاتا ہے تو اسی وقت سے سینیورٹی شروع ہو جاتی ہے۔ جج اگر ٹرانسفر بھی ہو جائے تو سینیورٹی حلف کے مطابق ہوتی ہے۔ ہمیں جو پیسے ملے ہیں، فائنینشیل ہیلپ ملی ہے، جو بریدنگ سپیس ملی ہے، وہ IMF کی وجہ سے ملے ہیں۔ ہماری مجبوری ہے، کوئی مرضی نہیں ہے، مجبوری ہے۔ IMF کے پروگرام کی وجہ سے ہی ہمیں پیسے ملے، سانس لینے کے موقع بھی ملے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں نور عالم خان کو جواب۔ وزیر دفاع نے کہا IMF وفد کی چیف جسٹس سے ملاقات میں جوڈیشری اور IMF وفد کی مزید شامل ہوگی۔ IMF مالیاتی نظم و ضبط چاہتا ہے، عدلیہ اس معاملے میں حکومت کی مددگار ہو سکتی ہے۔ ملاقات کی یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور کراچی میں بنس روڈ بند گلی کے رہائشی بجلی کی عدم فراہمی پر سراپا احتجاج۔ علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد کی الیکٹرک کے خلاف شدید نعرے۔ علاقے میں 12 گھنٹے طویل لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے کہ الیکٹرک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے زندگی چیلنج کر دی۔ مظاہرین کی دہائی۔ IMF نے بھی معاشی بحالی اور ترقی کا اعتراف کر لیا۔ شہباز شریف کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ نون لیگی قائد نواز شریف کی اراکین اسمبلی سے گفتگو، کہا معیشت میں بہتری لا کر ایک بار پھر پاکستان سنوار رہے ہیں۔ بے ایمانی کے ساتھ آئے شخص نے ملک کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ نون لیگ نے پھر ثابت کیا ہم ہی ملک کی خدمت اور عوام کو ریلیف دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا نواز شریف پاکستان کی ترقی کا برانڈ ہیں، عوام کی زندگی میں بہتری آنا ہی ہماری محنت کا صلہ ہے۔ فوج اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوشش ناکام رہے گی۔ پاکستانی عوام بالخصوص نوجوانوں کا پاک فوج سے انتہائی مضبوط رشتہ ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی یونیورسٹی اور کالجز کے طلبہ سے ملاقات میں گفتگو، کہا فتنۃ الخوارج کو کبھی فرسودہ سوچ ملک پر مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ یہ فتنہ خوارج کس شریعت اور دین کی بات کرتے ہیں؟ پاکستان کے آئین کا آغاز بھی حاکمیت صرف اللہ کی ہے سے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے مذہب، تہذیب اور روایات پر فخر ہے۔
خیبر پختونخوا بلوچستان کے غیور لوگ دہشت گردوں کے خلاف آئینی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ آرمی چیف نے ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں پاک فوج کے کردار کو اجاگر کیا۔ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کو تحریک انصاف سے نکال لیا گیا۔ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی ہدایات پر شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا گیا۔ شیر افضل مروت کے ایشو کاز کے جواب اور اقدامات کے جائزے کے بعد فیصلہ کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی فردوس شمیم نقوی نے جاری کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی منفرد واقعہ ہے اور پوری دنیا میں بھی یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ IMF جو ہے وہ ہماری عدلیہ سے ملنا چاہتا ہے۔ کس طرف اشارہ ہے اس کا، کیوں ملے ہیں؟ لگتا یہ ہے ان کو ہمارے عدل انصاف پر تحفظات ہیں، شاید اس وجہ سے ملے ہیں۔ IMF وقت کی چیف جسٹس سے ملاقات دنیا کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے۔ لگتا ہے IMF کو ہماری نظام انصاف پر تحفظات ہیں۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو، کہا حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے، مجھے اس پر تحفظات ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کٹ پتلی تھے، ان کی موجودگی میں شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے، انہیں چلے جانا چاہیے تاکہ نئے لوگ آئیں۔ IMF کے وقت کا ہے، وہ چیف جسٹس سے ملا ہے۔ چیف جسٹس صاحبان سے اکثر ایسے میٹنگز ہوتی رہتی ہے، سو نتھنگ رانگ۔ ہم سارے اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ ملا کے چلیں گے، تحریک چلائیں۔ IMF اور چیف جسٹس کی ملاقاتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ساری سیاسی جماعتوں سے اتحاد کے لیے رابطے کر رہی ہیں۔ ہماری تحریک عدلیہ کی آزادی اور ایوان کو مضبوط بنانے کے لیے ہے، مذاکرات ہیلو ہائی کے لیے نہیں تھے، ملک کے بڑے سنجیدہ مسائل کے حل کی کوشش کر رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا بڑی جماعتیں ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہیں، جلد گرینڈ الائنس بنے جا رہا ہے۔ بانی PTI کے خط میں ان کی رائے اور تجاویز ہیں، PTI کو کسی ڈیل کی ضرورت نہیں۔ حلفاً کہتا ہوں 9 مئی مقدمات میں بے قصور ہوں۔ نون لیگ کا آفس اور کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے مقدمات میں شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں 8 اپریل تک توسیع۔ اس وقت کباڑ ہے اس کو آپ بکوائیں اور اس سے جتنے ارب روپے وصول ہوں گے ان ایمپلائیز کو مکمل پینشن بینیفٹس کے ساتھ پے آف کر کے یو گیٹ ریڈ آف دوز ایمپلائیز۔ ہم اس 7 ارب کا بوجھ یا ڈسٹریبیوشن کمپنیز یا گولڈن ہینڈ شیک یا VSS کے ذریعے پورا انشاءاللہ کریں گے۔ بند بجلی پلانٹس کے ملازمین کے 7 ارب سالانہ تنخواہ بوجھ ہے، 1300 سے زائد ملازمین ہیں۔ مشینری کباڑ بن گئی جسے بیچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کے قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پہلے پلانٹس بکنے کے بعد ان ملازمین کو مکمل پینشن دینے پر ڈسکوز میں جانے کا آپشن دینے کا فیصلہ ہوا۔ ملازمین کے حقوق ختم نہیں کریں گے لیکن مفت میں 7 ارب روپے نہیں دے سکتے۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے قیمتوں میں کمی، 1 ماہ کے لیے بجلی 1 روپے 30 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری۔ رمضان سے پہلے کروڑوں روپے مالک کی چینی ذخیرہ اندوزی پکڑی گئی۔ کراچی کے علاقے کرنگی میں فلار مل پر چھاپا، 20,000 کے قریب چینی کی بوریاں برآمد شدہ مال سندھ کی 9 شوگر ملز کا ہے۔ بوریوں پر غزہ پر پھر جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے سرحد پر ٹینک اور فوجی گاڑیاں پہنچا دی۔ اسرائیل کے وزیراعظم نتنیاہو نے یرغمالیوں کے ہفتے تک رہائی نہ ہونے کی صورت میں جنگ بندی معاہدہ ختم کرنے اور فوج کو دوبارہ لڑائی کے لیے تیار رہنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ حماس نے اسرائیل پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے شیڈول کے مطابق ہفتے کو یرغمالیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا اعلان کیا تھا۔